اگر میں اور آپ میدان میں آگے بڑھ جائیں گے، ہماری مساجدوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آگے بڑھ جائیں گے، میری اور آپ کی جان جا سکتی ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ مسجد کے چار دیواری کو خدا کی قسم گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر اللہ پاک مجھے، بلکہ میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کہتا ہوں، اگر اللہ پاک مجھے 100 جانیں نہیں بلکہ 1000 جانیں بھی دیتا، میں اللہ کے نام پر ان 1000 جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ میری جان کا مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو، آپ غور سے میری ان باتوں کو سنیے۔ وقت تھوڑا سا ہے، مجھے مضمون زیادہ عرض کرنا ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں پورے توجہ کے ساتھ سنیے، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے سنیے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو جان دیا ہے، جو طاقتیں دیے ہیں، یہ میری اور آپ کی جان، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ مسجدوں کے اوپر آنچ آ رہی ہے، میں اور آپ اپنے جانوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس پر آنچ آ رہی ہے، میں اور آپ اپنے جان کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی خانقاہوں پر آنچ آ رہی ہے، میری اور آپ کی جان قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی مراکز پر آنچ آ رہی ہے، بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، بند کرنے کے پلاننگیں بنا رہے ہیں یہ ظالم حکومتیں۔ یہ آج سے نہیں، ہزاروں سالوں سے یہ ان کے ناپاک کوششیں رہی ہیں۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کی ایمان کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی اس سے زیادہ فکر کرنے کی ان کی ایمان کی ضرورت ہے۔ آج بزرگان محترم، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ مسجد کے نام پر شہید ہو جائے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہمارا شمار شہیدوں کے اندر شمار ہوگا، میرا اور آپ کا شمار شہیدوں کی جماعت کے اندر شمار ہوگا۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور جسم کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دیے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ بنائے ہیں۔ ہاتھ پیر کا کام نہیں کر سکتا اور پیر ہاتھ کا کام نہیں کر سکتا۔ زبان کا کام وہ آنکھ نہیں کر سکتی اور آنکھ کا کام وہ زبان نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے جو اعضاء ہمارے جسم کے اندر بنائے ہیں، ہر عضو کا کام الگ الگ ہے۔ یہ سب چیزوں کو جوڑ کر اللہ پاک نے ہم سب کو انسان بنایا ہے۔ اگر جسم کے اندر کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا حصہ اس کی طرف مائل اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہے تو پورا جسم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو سارا کا سارا جسم اس کی طرف متوجہ اور مائل ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ پیر میں درد ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ چاہے جسم کے کسی بھی ایک عضو میں درد ہوتا ہو تو پورا جسم اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ٹیبلٹ کی ضرورت پڑی تو صرف میڈیکل اور ہسپتال کو پیر چل کر نہیں جاتا کہ مجھے پیر میں درد ہو رہا ہے۔ پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو صرف پیٹ چل کر میڈیکل کو جا کر گولی نہیں لے کر آتا۔
بلکہ پورا جسم اس پیٹ کی درد میں شامل ہوتا ہے، اور پورا کا پورا انسان کا جسم چل کر میڈیکل کو جاتا ہے، جبکہ پورے جسم کو چل کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ درد تو پیٹ میں ہو رہا ہے، درد تو سر میں ہو رہا ہے، درد تو دانت میں ہو رہا ہے، پورے جسم کے اعضاء کو چل کر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن فرمایا کہ جب جسم کے کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم اس کی طرف مائل اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کی ضرورت کے لیے پورا بدن اور اس کا اعضاء، پورا جسم میڈیکل کو چل کر جاتا ہے اور ٹیبلٹ وغیرہ خرید کر استعمال کرتا ہے۔ وہ منہ کے راستے سے کھاتا ہے، درد تو پیٹ میں ہو رہا ہے، درد تو آنکھ میں ہو رہا ہے، لیکن گولی پیٹ میں جانے کے بعد وہ آنکھ کو بھی اثر کرتی ہے، پیر کے درد کو بھی اثر کرتی ہے، شوگر جیسی لا علاج بیماریوں کو بھی وہ دوائی اثر کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسم کے کسی عضو میں درد ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ آج سارے ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر کتنی بڑی افواہ چل رہی ہے، کتنی چیزوں کو لے کر ہنگامے کیے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے حضرات علماء کرام اتنی بڑی جماعت آگے بڑھ کر اس کالے قانون کو روکنے کی مذمت کر رہی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ اس بل کے خلاف آگے بڑھ کر اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کیا تھا کہ اگر آج اللہ نہ کرے اللہ میری اس بات کو رد فرما دے، اللہ میری اس بات کو ناکام فرما دے، اللہ میرے اس جملے کو رد فرما دے، اگر خدا نخواستہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس ہو گئی، ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ خدا کرے کہ اللہ میرے اس جملے کو رد فرما دے۔ بزرگان محترم، اتنے دنوں سے، اتنے مہینوں سے پارلیمنٹ کے اندر یہ اوقاف کو لے کر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود آج مسلمانوں کی جماعت کیوں جاگنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی؟ اس کے باوجود مسلمان آگے بڑھنے کی کیوں کوششیں نہیں کر رہے؟ خواب غفلت میں آج بھی سو رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کون کون سی چیزوں کو داخل کیا جا رہا ہے، آج ہمارے ہندوستان کے اندر کون کون سی چیزوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس سے یہ پارلیمنٹ والے، یہ ظالمانہ حکومت والے کون کون سی چیزوں کو چھیننا چاہ رہے ہیں۔ آج اکثر مسلمان ان چیزوں سے کوسوں دور ہے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کے اندر آج کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کے اندر کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہندوستان کو آج ختم کرنے کی سازشیں بنائی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں بنائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے پاس جو ایمان جیسی عظیم دولت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں بنائی جا رہی ہے۔ ہمارے کو، مجھے اور آپ کو قرآن سے الگ کرنے کی سازشیں بنائی جا رہی ہے۔ مساجدوں سے مجھے اور آپ کو الگ کرنے کی سازشیں اور پلاننگیں بنائی جا رہی ہے۔ مساجدوں پر تالے لگانے کی سازشیں بنائی جا رہی ہے، مدارسوں کے اوپر تالے لگانے کی سازشیں بنائی جا رہی ہے۔ دینی خانقاہوں کو یہ کہہ
کہہ کر چھینا جا رہا ہے۔ یہ دینی خانقاہیں یہ آپ کے نہیں ہے بلکہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے۔ یہ مساجد میں جن مساجدوں کے اندر آج تک تم عبادتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، یہ مساجدیں، یہ جو زمینیں ہیں، یہ تمہاری جائیداد نہیں ہے، یہ تمہارے باپ دادا کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ جس مسجد میں تم جا کر پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرتے ہو، 5 مرتبہ اللہ کے لیے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، کبھی رکوع کرتے ہو، کبھی سجدہ کرتے ہو، کبھی قیام کرتے ہو، کبھی اتحیات میں بیٹھتے ہو، آج تک تم مسجد میں جا کر یہ اللہ کی دی ہوئی زمین پر تو تم جو نماز پڑھ رہے تھے، یہ حقیقت میں یہ زمینیں تمہاری نہیں ہیں بلکہ یہ زمینیں تو گورنمنٹ کی زمینیں ہیں۔ آج ان چیزوں کو قبضہ کرنے کے لیے یہ ظالمانہ حکومت بلیں پاس کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے بزرگان محترم، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آج بھی لوگ سو رہے ہیں، آج کے نوجوان سو رہے ہیں، آج کے نوجوان لڑکیاں سو رہی ہیں، آج ہندوستان کے اکثر مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آج جاگنے کا وقت ہے۔ یہ سب چیزوں پر آج تالے لگانے کی نوبت آ چکی ہے۔ بزرگان محترم، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، مسجدوں کو کھولنے سے روک دیا گیا۔ ارے بات صحیح ہے غلط ہے؟ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ مسجدوں کو جا کر نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے، لوگ پولیسوں کے ہاتھ سے مار کھاتے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے، ان لوگوں کو پکڑ کر گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجدوں کا رخ اختیار کرتے، لوگ ان کو کسی طرح سے پکڑ کر، کسی بہانے سے پکڑ کر اور ان کے اوپر غلط طریقے کا ایک الزام ڈال کر ان کو جیل خانوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ لوگ اس وقت لاک ڈاؤن میں ترستے رہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر نماز پڑھے۔ آج مسجدیں کھلی ہوئی ہے، اس کے باوجود کیوں لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں؟ یہ ہماری نحوست ہے، یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک نے ایسے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ بزرگان محترم، ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، آج بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات یہ صرف میرے اور آپ کے اوپر نہیں آ رہے، یہ حالات اب سے نہیں شروع ہوئے ہیں۔ جب سے اس روئے زمین پر ایمان جیسی دولت آئی ہوئی ہے، اس وقت سے یہ ظالم لوگ ایمان کو ختم کرنے کی سازشیں بنا رہے ہیں۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابو جہل جیسا ظالم انسان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آ کر ان کے سر مبارک پر، ان کے جسم اطہر پر ایک اوجڑی ڈالنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی سازش یہی ہوتی ہے، ابو جہل کا یہ کام ہوتا ہے، اس کی یہ پلاننگ ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ نماز میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا، نماز میں ان کو اذیت پہنچاؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا نبی نماز تو نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے ابو جہل جیسا ظالم انسان نماز کی حالت میں اون کی اوجڑی کو لے کر آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گردن مبارک پر ڈال دیتا ہے، جسم اطہر پر ڈال دیتا ہے۔ اس کی یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس اون کی اوجڑی کو ڈال دیا جائے اور دنیا سے ایمان کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، دنیا سے دین کو ختم کر دیا جائے۔ یہ آج سے حالات نہیں شروع ہوئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ظالم لوگوں کی ہمیشہ یہ پلاننگ رہی ہے، یہ کوششیں رہی ہے کہ کس طرح اس دنیا سے، اس ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کی
اسلام کو ان کے دین ان سے الگ کر دیا جائے، ہمیشہ یہ پلاننگیں ہوئی ہے۔ یہ صرف ہندوستان کے اندر حالات نہیں آ رہے، میں آپ کو تاریخ کے کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آدھا گھنٹہ نکال کر ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے اندر کیسی کیسی تاریخ آئی ہے، ہندوستان کے اندر کیسے کیسے حالات آئے ہیں۔ آپ اٹھائیے تاریخ ایران، آپ اٹھا کر پڑھیے، تاریخ ملک شام آپ اٹھا کر پڑھیے، تاریخ قسطنطنیہ آپ اٹھا کر پڑھیے، آپ تاریخ بغداد اٹھا کر پڑھیے۔ یہ کتابوں کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تاریخ ہندوستان آپ اٹھا کر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوستان کے اندر کیسے کیسے حالات آئے، پھر بھی اس کے باوجود گزرے ہوئے زمانے کی تاریخ یہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تم آگے بڑھتے ہو، تمہارا نفس اس بات کو سامنے رکھ کر تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اگر میں اور آپ میدان میں آگے بڑھ جائیں گے، ہماری مساجدوں کی حفاظت کے لیے میدان میں آگے بڑھ جائیں گے، میری اور آپ کی جان جا سکتی ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ مسجد کے چہار دیواری کو خدا کی قسم گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر اللہ پاک مجھے اور آپ کو، بلکہ میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کہتا ہوں، اگر اللہ پاک مجھے 100 جانیں نہیں بلکہ 1000 جانیں بھی دیتا، میں اللہ کے نام پر ان 1000 جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ میری جان کا مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو، آپ غور سے میری ان باتوں کو سنیے۔ وقت تھوڑا سا ہے، مجھے مضمون زیادہ عرض کرنا ہے، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں پورے توجہ کے ساتھ سنیے، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر کے سنیے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جو جان دیا ہے، جو طاقتیں دیے ہیں، یہ میری اور آپ کی جان، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ مسجدوں کے اوپر آنچ آ رہی ہے، میں اور آپ اپنے جانوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس پر آنچ آ رہی ہے، میں اور آپ اپنے جان کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی خانقاہوں پر آنچ آ رہی ہے، میری اور آپ کی جان قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی مراکز پر آنچ آ رہی ہے، بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، بند کرنے کے پلاننگیں بنا رہے ہیں۔ یہ ظالم حکومتیں، یہ آج سے نہیں ہزاروں سالوں سے یہ ان کے ناپاک کوششیں رہی ہیں۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کی ایمان کی فکر کرنا بھی ضروری ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی اس سے زیادہ فکر کرنے کی، ان کی ایمان کی ضرورت ہے۔ آج بزرگان محترم، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ مسجد کے نام پر شہید ہو جائے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہمارا شمار شہیدوں کے اندر شمار ہوگا، میرا اور آپ کا شمار شہیدوں کی جماعت کے اندر شمار ہوگا۔ آپ پوچھیں گے حضرت میں نے اتنی قربانی تو نہیں دی، میں نے دین کی خاطر اتنے مجاہدے تو برداشت نہیں کیے، میں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربانی میں نہیں لگایا، اتنے مجاہدے برداشت نہیں کیے، جب میں مر جاؤں گا میرا نام شہیدوں میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ بزرگان محترم، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، کب بڑھے گا؟ جب آپ دینی مساجد پر جب آنچ لگتی ہے، یہ ظالم حکومتیں ان مساجدوں کو چھیننے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ بڑھیں گے مسجد کی حفاظت کے لیے، اگر آپ بڑھیں گے مدارس کی حفاظت کے لیے، اگر آپ بڑھیں گے دینی خانقاہ کی حفاظت کے لیے، اگر آپ دنیا سے چلے جائے، دنیا آپ کو شہید کے نام سے یاد کرے گی، دنیا آپ کو شہید کے نام سے یاد کرے گی۔ ارے مالدار مر جاتا ہے، لوگ مالدار کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اگر بڑا بادشاہ مر جاتا ہے، لوگ بڑا بادشاہ اس کو تذکرہ کر کے اس کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک غلامان محمد، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی، ایک غلام، ایک اللہ کا بندہ، جب ایسی چیزوں پر جب آنچ آتی ہے، ان چیزوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ
ہمیشہ میدان میں آگے رہتا ہے، بزرگان محترم مرنے کے بعد اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمان سو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں حضرت جو ہوگا ہونے دو، ہونے کے بعد دیکھیں گے۔ ارے ہونے کے بعد تم کیا دیکھو گے جب بل پارلیمنٹ کے اندر پاس ہو جائے گی؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہو گئی ہے، اتنا سا جملہ سننا تھا۔ پارلیمنٹ کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اگر آپ نے نہیں دیکھا نماز جمعہ کے بعد میرے سے ملاقات کیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا، میرے فون کے اندر موجود ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جھگڑے اور فسادات شروع ہو چکے ہیں۔ غیر مسلم کی جماعت میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں بھائی ان کی زمینیں ہیں ان کے حوالے کر دو، ان کی زمینیں لے کر ہم کیا کریں گے، ان کی پراپرٹیز لے کر ہم کیا کریں گے، ان کی جائیداد لے کر ہم کیا کریں گے، ان کے پراپرٹیز کے کاغذات لے کر ہم کیا کریں گے۔ ارے یہ غیر مسلم کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کے اندر یہ آواز اٹھاتا ہے تو میں اور آپ ایک مسلمان ہو کر کیا اس طرح کی آواز نہیں ہوتا؟ بزرگان محترم ان چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بات کو کان کھول کر سن لیجئے گا، میں اور آپ متحد ہونا ضروری ہے، میں اور آپ ایک ہونا ضروری ہے، میں اور آپ متحد ہونا ضروری ہے۔ ان لڑائیوں کو ختم کرنا ہے، فسادات کو ختم کرنا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر کیسے کیسے بد سے بدتر حالات آ رہے ہیں، ان حالات کا میں اور آپ سامنا نہیں کر رہے ہیں۔ ایک 10-15 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں ان حالات کو کیسے برداشت کریں، ان حالات کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ اسی لیے بزرگان محترم ہمیشہ میں اور آپ جب بھی حضرات علماء کرام آواز دے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا یہ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہے ہیں۔ آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا ایسے حالات مکے میں آئے ہیں، ایسے حالات مدینے میں آئے ہیں، ایسے حالات حضرت عمر پر آئے ہیں، ایسے حالات حضرت عثمان پر آئے ہیں، ایسے حالات حضرت علی پر آئے ہیں، ایسے حالات کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر آئے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم اللہ پر ان لوگوں کو توکل تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ملک شام کے وزیر اعلیٰ کے پاس ایک سفیر کو بھیجتے ہیں، یہ خط دے کر بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سفیر سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرا یہ خط لے جا کر ملک شام کے بادشاہ کے ہاتھ میں پہنچا کر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ جو سفیر ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے خط لے کر، اس خطوط کو لے کر، اس کاغذ کو لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے نکلتا ہے اور ملک شام پہنچتا ہے، اور وہاں کے بادشاہ کے پاس خدمت میں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کا خط پہنچاتا ہے، اور وہ بادشاہ جیسے اس خط کو لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خط بھیجے ہیں، جیسے ملک شام کا وزیر اعلیٰ، ملک شام کا بادشاہ اس خط کو لیتا ہے، سب سے پہلے اس خط کو پھاڑ دیتا ہے۔ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، بلکہ خط لینے کے بعد 10-15 سیکنڈ دیکھتا ہے اللہ کے نبی کا خط بھیجا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس خط کو پیش فرما رہے ہیں۔ ارے کاش کھول کر پڑھ تو لیتا کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس خط کے اندر کون سے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ خط کو پڑھ لیتا بزرگان محترم اس کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ وہ خط دیکھتے ہی خط کو پھاڑ دیتا ہے، اتنے پر بس نہیں کیا، خط پھاڑنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس سفیر کو بھیجا تھا اس سفیر کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ہوتی ہے، کہا جاتا ہے، پیغام پہنچایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس سفیر کو ملک شام کے بادشاہ کے پاس بھیجے تھے، خط دے کر ملک شام کے بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا ہے، اور آپ نے جو خط بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے بادشاہ نے اس خط کو بھی پھاڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا میرا بھیجا ہوا خط پھاڑ دیا،
اور میں جس سفیر کو خط دے کر بھیجا ہوا تھا اس سفیر کو بھی وہ قتل کر دیا ہے، اس سفیر کو بھی وہ شہید کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو تیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرات صحابہ کرام کی ایک بہت چھوٹی سی جماعت کو تیار کرتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جماعت کی تعداد صرف 30,000 کی ہوتی ہے۔ کتنے ہزار کی ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی، کتنے ہزار کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، صرف جو چھوٹی سی 30,000 کی جماعت تیار ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پورے صحابہ کو جمع کر کر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں اس لیے جمع کیا ہوا ہوں، اب جہاد کے لیے تمہیں آگے بڑھنا ہے، ہم میدان میں تم سب کو آگے اترنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جماعت کو تیار کر کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اب حضرات صحابہ اکرام کی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حکم پر فوراً آگے بڑھتے ہیں، کفار سے لڑنے کے لیے، ظالموں سے لڑنے کے لیے، ان مجرموں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جیسے حضرات صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت سے اٹھ کر ان ظالموں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان ظالموں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا ہے۔ چنانچہ جب ان لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے، وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں اپنی ایک جماعت تیار کر کر حضرات صحابہ کرام سے جنگ کرنے کے لیے وہ بھی وہاں سے نکل پڑتے۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت کتنی ہے؟ 30,000 ہے۔ کتنی ہے بھائی؟ 30,000 ہے۔ وہاں سے ظالموں کی جماعت لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ اب حضرات صحابہ کرام کو اطلاع ملتی ہے، اب معلوم ہو جاتا ہے اب یہ ظالم لوگ تو لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سے لڑنے آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام کے درمیان یہ میٹنگ ہوتی ہے، یہ مشورے ہوتے ہیں کہ ہماری تو چھوٹی جماعت ہے، ہم ظاہر سی بات ہے کہ 30,000 کی جماعت لاکھوں کی جماعت کے درمیان کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ لڑنا مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضرات صحابہ کرام کا جو توکل تھا وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ حضرات صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور یہ کہتے آپس میں، حضرات صحابہ، ہماری جماعت چھوٹی ہے اور یہ لاکھوں کی تعداد ہے، ہم جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک چھوٹی سی درخواست پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جماعت میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تاکہ مقابلہ کرنے میں، تاکہ جہاد کرنے میں، تاکہ ان لوگوں سے لڑنے میں ہمیں مدد مل سکے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، وہ صحابی رسول، اے میرے صحابہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اور آپ کو روانہ کر چکے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہو چکا ہے، اللہ کے نبی مجھے اور آپ کو ایک جماعت کی شکل بنا کر ہمیں روانہ کر دیے، اب میں اور آپ اپنے گھروں کو لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے، یہ صحابہ کرام کی ہمت دیکھیے، یہ صحابہ کرام کے حوصلوں کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہوا ہے ان ظالموں سے لڑنے کے لیے اور ان کو کامل یقین ہے کہ اب لڑائی کے بعد دوبارہ ہم اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر کہتے ہیں، صحابہ، ہم اس لڑائی کے بعد ہم اپنے گھروں کو جانے والے نہیں ہیں۔ اس بات پر حضرات صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوتا ہے اور ان ظالموں کے درمیان میں ایک جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ 30,000 کی تعداد ہے، لاکھوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں، یہاں تک بزرگان محترم تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے 30,000 صحابہ کی چھوٹی سی جماعت لاکھوں لوگوں کے درمیان گھس کر انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اسلام پر آنچ آنے کے لیے، وہ جو آنچ لگا رہے تھے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ نے ایک وقت وہ لایا، یہ جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، 30,000 کی جماعت کو دیکھ کر پیٹھ کو پیر لگا کر بھاگنے پر مجبور ہو۔
لاکھوں کی تعداد ہے، 30,000 صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ ہوتی ہے بزرگان محترم، ہمت کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے۔ کچھ نہیں ہوگا ہندوستان کے اندر محترم، ہندوستان کے اندر جو امن و امان تھا، آج بھی میں اور آپ جس کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ آج مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے بزرگان محترم، جس کو خوش کرنا ہے آج میں اور آپ اس کو خوش نہیں کر رہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی عزتوں کے لیے اپنی عزتوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ارے جس کو خوش کرنا ہے آپ اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، جس کی عبادت کرنا ہے اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے، جس کے سامنے ہاتھ باندھنا چاہیے تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھنے کی ضرورت ہے، جس کے سامنے رونا ہے اس کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، جس کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے آج اس کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، جس کے سامنے مسائل رکھنے کی ضرورت ہے اس کے سامنے مسائل رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اگر میں اور آپ اللہ کے ہو گئے بزرگان محترم، آج جن لوگوں کے پیچھے میں اور آپ پڑے ہوئے ہیں، اگر میں اور آپ اللہ کے ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کا دامن مضبوطی سے تھام لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جن لوگوں کے پیچھے، جن چمچوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جن ریاست کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ارے یہ لوگ ظالم لوگوں کے تلوے چاٹنے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج اکثر مسلمانوں کے بارے میں یہ سننے میں مل رہے ہیں، کچھ عہدہ پانے کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ پراپرٹیز کے لیے ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑنے کی؟ میں اللہ کو گواہ بنا کر بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں، میرے یہ جملے سخت ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے گا بزرگان محترم۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق کر لیں گے، اگر میں اور آپ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے، آج مسلمان جن کے پیچھے پڑ رہا ہے، آج وہ وقت دور نہیں ہے وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے حوالے ہونا، میں اور آپ گناہوں سے دور رہنا ہے، میں اور آپ ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنا ہے، میں اور آپ ان مساجدوں کی حفاظت کرنا ہے، میں اور آپ ان دینی مدارس کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جب کوئی اعلان آپ لوگوں تک پہنچتا ہے، جمعیت علماء ہند کی جانب سے کوئی پیغام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے، آپ لبیک کہتے ہوئے احتجاج بڑے اطمینان کے ساتھ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ ہے، انشاءاللہ ہندوستان کے اندر کوئی شر نہیں آئے گا۔ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے کلام پاک کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ اپنے مساجدوں کی حفاظت کریں گے، لیکن میں اور آپ اسباب بھی اختیار کرنا پڑے گا، اسباب اختیار کریں گے۔ میں اور آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے، میں اور آپ اپنے ضمیر کو جگائیں گے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، یہ ہمارے مسجدوں اور مدارس اور دینی خانقاہوں، دینی مراکز کو چھیننا تو دور کی بات ہے، یہ غلط طریقے کی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو جتنے باتیں بتائی گئی، سنائی گئی، ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہماری ان دینی مساجد کے اللہ پاک حفاظت فرمائے، ہندوستان کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔